हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। देखता हूँ जो हुजूर ताज शरीयत से मोहब्बत करते होंगे तड़प जाएंगे। कहना बड़े बड़ों का है, मेरा कहा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई अहमद रजा नहीं, दुनिया में ऐसा कोई अहमद रजा नहीं। और जो लोग मुरीद ना हुए हों सुन ले, उनके लिए मैं बताता हूँ, उनको बरेली शरीफ चले जाना चाहिए। शेर में सुनिए, कहना बड़े बड़ों का है, मेरा कहा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई अहमद रजा नहीं। और अख्तर रजा के हाथ में बिक जाओ तुम अभी, अख्तर रजा के हाथ में बिक जाओ तुम अभी। फिर बाद में ना कहना कि मौका मिला नहीं, फिर बाद में ना कहना कि मौका मिला नहीं। और मेरी दिल की तमन्ना तो ये है, मैं तो कहता हूँ मोहब्बत के गले का हार है अख्तर रजा मेरे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत के गले का हार है अख्तर रजा मेरे। अदावत के लिए तलवार है अख्तर रजा मेरे, अदावत के लिए तलवार है अख्तर रजा मेरे। और बरेली का कोई परचम गिरा दे हो नहीं सकता। बरेली का परचम मेरे मदीने वाले आका का परचम है। बरेली शरीफ का परचम मेरे गौसे आजम का परचम है। बरेली शरीफ का परचम गरीब नवाज का परचम है। बरेली शरीफ का परचम मेरे साबिर पाक का परचम है। बरेली शरीफ का परचम किचोचा मुकद्दसा के मखदूम पाक का परचम है। बरेली शरीफ का परचम हर वली का परचम है, हर सुन्नी का परचम है। तो मैं कहूंगा मोहब्बत के गले का हार है अख्तर रजा मेरे, अदावत के लिए तलवार है अख्तर रजा मेरे। बरेली का कोई परचम गिरा दे हो नहीं सकता। बरेली के अलमबरदार है अख्तर रजा मेरे, बरेली के अलमबरदार है अख्तर रजा मेरे। अच्छा कोई दीवाना ऐसा है जो मजमे में खड़ा होकर नारा लगा दे, है कोई दीवाना? ये माइक आवाज़ खींच रहा है, इसको ठीक करो, आवाज़ खींच रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको अरबपति जन्नती दुनिया में इज़्ज़तदार मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। नोट हिंदुस्तान में चलते रहते हैं और मिलते रहते हैं, और कभी नोटबंदी, कभी नसबंदी, कभी चकबंदी, कभी देवबंदी, कभी गोश्तबंदी, सब होता रहता है। लेकिन लगा ये 10 का शायद अभी जल्दी में चला है। जितनी उनकी सदरियाँ हैं उतने रंग के नोट चलते हैं, आप समझ जाते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के हालात क्या हैं बताने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं। आप हजरात हिंदुस्तान के हालात क्या हैं अब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अभी आगे बढ़ के बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, ये वक्त आ गया है अपने आप को बदलो। कसम खुदा की इश्क़ रसूल दिलों में पैदा कर लो। अपनी गर्दनों में आका की ग़ुलामी के पट्टे डाल लो। आज सारी दुनिया आपको मिटाना चाहती है। कोई मस्जिदों के ख़िलाफ़ बोलता है, कोई मदरसों के ख़िलाफ़ बोलता है, कोई शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ बोलता है, कोई कहता है सन 2021 तक हम मिटा देंगे, कोई अज़ान की पाबंदी की बात करता है, कोई अज़ान से किसी को तकलीफ होती है, कोई कहता है हिंदुस्तान में तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ नहीं, दिल्ली राजधानी में भी मैंने कहा था कि मुसलमान कोई मतरे का पेड़ा नहीं जो कोई खा जाएगा, हजरात मोहतरम आगरे का पेड़ा नहीं जो निकल जाएगा। कसम खुदा की हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान मेरे अजमेर वाले ख्वाजा पाक का है। और जब तक हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज का मज़ार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। एक जालिम कहता है अजान पे पाबंदी लगनी चाहिए, तकलीफ होती है। मैं कहूँगा तू क्या लगा पाएगा? पूरी दुनिया के अंदर कोई घंटा कोई मिनट ऐसा नहीं है जिस वक्त में अजान की आवाज़ न बुलंद होती हो। कहीं फजर की होती है, कहीं सुहर की होती है, कहीं असर की होती है, कहीं मगरिब की होती है, कहीं इशा की होती है। अब यूसुफ रज़ा संबली को कह लेने की इजाज़त दो तो कह दो, मोहब्बत जब भी उभरेगी नया अंदाज लाएगी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत जब भी उभरेगी नया अंदाज लाएगी, मोहब्बत जब भी उभरेगी नया अंदाज लाएगी। जहां वालों से कैसे वो भला खुद को छुपाएगी। और अजान 24 घंटे ही जहां में हो रही सोनू, अजान 24 घंटे ही जहां में हो रही सोनू, जहां जाके तू सोएगा वहां आवाज आएगी।
जहाँ जाके तू सोएगा वहाँ आवाज़ आएगी, जलसा आपका इंतहाई कामयाब है। हमारा ऐसा जलसा तो कभी कभी होता है जो अभी अभी हो रहा है। सुभान अल्लाह, जलसे के अंदर रूहानियत नजर आ रही है और जलसा ये शुरू ही से जवान है। ये सब फैज़ान इमाम मोहम्मद रज़ा खान है। बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है हज़रात मोहतरम, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं आपके सामने इसलिए जगह कम पड़ गई है, बल्कि मैं कहूँगा जगह कम नहीं बल्कि लोग ही ज़्यादा आ गए हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात इनको बिठाने की कोशिश करें। देखिए हमारे पहले बुजुर्गों का मेहमान आता था तो खाना कम होता तो चिराग बुझा दिया करते थे कि मैं भूखा रह जाऊं, मेहमान पेट भर के खाना खा ले। तो आपके दिलों में आपसे खाना नहीं, थोड़ी सी जगह मांगी जा रही है। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब। जो आगे नहीं बढ़े समझ लो कि जब जगह नहीं छोड़ सकता तो अपने हिस्से का खाना क्या छोड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए मेरे भाई। हमारी माँ बहनें थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, आप लोग आगे हो जाएं। आ जाइए आप लोग करीब आइए। आइए मेरे भाई कमेटी वाले, इधर भाई भी बैठ जाएं। मेरे भाई आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। मैं आप ही से कह रहा हूँ बैठ जाइए। ये भाई जो हमारे सामने खड़े हैं बैठ जाएं। अब लगा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे बरेली शरीफ का उर्स रज़वी का मजमा होता है। सुभान अल्लाह। एक बार आला हज़रत के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए माहौल एकदम अच्छा बना लो। मैं मुफ्ती गुलफाम साहब को पेश करने वाला हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप टेंशन में ना पड़े, बैठने की कोशिश करें और एक बार और हाथों को उठा के लहरा के बोले या गौस आज़म अल मदद, या गौस अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, या आला हज़रत अल मदद। बड़ा अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। बैठिए, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ मजमा एकदम सेल्फ स्टार्ट नजर आ रहा है, मुकम्मल चार्ज नजर आ रहा है। थोड़ा सा माहौल बनाइए। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भले जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और ये 24 नंबरी की तरफ इशारा है। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। ये शेर मैंने ज़िला बिजनौर इलाके में सुन्नियों के गांव में पढ़े, सारा मजमा खुश हो गया। एक वहाबी था, उसका चेहरा उतर गया, रंग बदल गया। यूसुफ रज़ा समझ गया, मुझसे बोला मौलाना। मैंने कहा जल्दी फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कहा सुन्नियों के मजमे में आपको नहीं आना चाहिए। फिर क्या था, मैंने कहा और बताइए क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो अकल खो बैठा, इसलिए अक्लमंद होता तो वहाबी ना होता। मैंने कहा और बताइए, तो कहने लगा इन जलसों की क्या ज़रूरत है, उर्सों की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा फिर बताइए। बोले माइक नहीं होना चाहिए, मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने कहा खामोश हो जाइए, हर जायज़ काम होना चाहिए, तुझ जैसा नाजायज़ इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था सुनो, दिल में अपने जज्बा अहमद रज़ा ले जाएंगे, बात मानने के हम ईमा बचा ले जाएंगे। नजदियों के मुंह न लगना तुम कभी हैं दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। आइए हज़रात, अब मैं आपके सामने रामपुर से हुजूर सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह का ताज़ा फैज़ान लेकर वो खतीब आ रहा है, जहाँ का अगर चाकू मशहूर है तो ये मुकर्रिर भी मशहूर है। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ ला रहे हैं आपके सामने उम्दतुल मुहक्किकीन खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला मद्दसुल्लुहुल नूरानी। जो आप बोलते हैं तो आप समझते हैं, ऐसा लगता है जब ये बोलते हैं ऐवान बातिल में ज़लज़ला बर्पा हो जाता है। इनकी तकरीर सुनने के बाद आज़ाए रसूल के वज़ू टूटने लगते हैं। अब वही तशरीफ़ लाते हैं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा। एक हाथ सलामत है तो एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को उठा के लहरा के ऐसा नारा लगाओ जो अब तक नहीं लगाया हो। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। माशाअल्लाह अब लगा के ग्राउंड भर चुका है। सुभान अल्लाह, जगह कम पड़ गई है। अल्लाह ताला आप सबके आने की, आपकी हाज़िरी को मौला कबूल फरमाए। अब जो नबी को राज़ी करने की नियत से आया है वो दोनों हाथ उठा के नारा लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। आला हज़रत कमेटी मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह,
जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है, और कामयाब भी क्यों ना हो, एक अल्लाह वाले का दर आपसे बहुत करीब है, उसी से चिपट कर आप लिपट कर बैठे हैं। उधर से फैज़ान मिल रहा है, इधर लुटाया जा रहा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नक़ाबत। नक़ीब आदम हिंदुस्तान आशिक़ अहमद रज़ा ख़ान क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब सम्मिली से आप समात कर रहे हैं, और आखिर तक समात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत दमदार नाज़िम आपने बुलाया है। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि बड़ी मेहनतें कमेटी वालों ने की। ए बेटे खामोश। बड़ी मेहनतें, बड़ा अच्छा पंडाल, लाइटिंग, साउंड, सब कुछ बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी दौड़ धूप में हमारे नबी जान भाई की हमशीरा का इंतकाल हो गया। हम सब मिल के दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आज के जलसे के सदक़े में उनकी बख्शिश फरमाए, और जितने लोग भी इस गांव से जा चुके हैं उन सब की मेरा मौला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह। तो सुनने के लिए तैयार है ना? माशाअल्लाह। जो लोग और इधर उधर हैं, अगर उनको जगह ना हो तो ख़वातीनों हज़रात को पीछे कर देना, आप लोग बैठ जाना, इसलिए कि जगह भी कम पड़ गई। और टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह दिल से सुना के जाएंगे, और जब तक जिएंगे इंशाअल्लाह याद रखेंगे। यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में झूमेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वही आग लगी हुई आज पूरे मजमे में इश्क़ मुस्तफ़ा की। सुभान अल्लाह। मुझसे पेशतर भी आपने नात, मनक़बत, तक़रीर समात की, और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप नात व मनक़बत व तक़रीर समात करेंगे। किस किस से समात करेंगे वो क़ारी साहब की ज़बानी आप समात कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़लना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्का लना। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। गर आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। एक बार झूम झूम कर वालाहाना अंदाज में नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा सब लोग मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आवाज़ साफ आ रही है साउंड की? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ऑपरेटर साहब ऐसे रहने देना, अब मत छेड़ना इसको। ये छोटा वाला भी लगा ना।
حضرات ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے. پیشوا کہتے ہیں آگے، یعنی آگے سے مراد ہم بادشاہ رہے، حکومت ہمارے ہاتھوں میں رہی، قوم دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے رہیں اور ساری قوموں کے آگے ہم رہے. کب رہے؟ جب ان کے ہم غلام تھے. کن کے؟ آمنہ کے لال کے. ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. آج حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ وقار والی کوئی قوم تھی تو اس قوم کا نام قوم مسلم تھا. پوری دنیا میں اگر سب سے سچی کوئی قوم تھی تو اس قوم کا نام قوم مسلم ہے. توجہ کرتے چلے جانا میرے جملوں پر. آج دل کی تختی کو کھول کر بیٹھنا، دل کی ڈائری پہ میری تقریر کے جملے نقش کر کے لے جانا. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کام دیں گے، میدان محشر میں بھی کام دیں گے. حضرات آج میں دل کی لگی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وگرنہ تو جیسی میں نے آپ کے گاؤں میں قدم رکھا فرمائشوں کا ڈھیر لگ گیا. حضرت یہ بولنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، نیٹ پہ سنتے ہیں، لیکن آج میں فرمائش کوشش کروں گا بولوں، لیکن وہ کوشش کروں گا بولنے کی کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے. دیکھیے ڈاکٹر نے کبھی انجیکشن لگاتا ہے درد کا، کبھی نیند کا، کبھی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا طاقت کا. الگ الگ مرض الگ الگ انجیکشن. ہر انجیکشن ہر مرض میں نہیں لگاتا. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مرض میں ایک انجیکشن لگ جائے گا تو کام چلے گا نہیں نا. تو جیسا مرض میں محسوس کروں گا ویسے ہی آپ کا علاج کرنے کی کوشش کروں گا. حکیم وہی ہے جو نبض دیکھ کے پھر دوا لکھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اب آپ موڈ بنائیے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. حضرات اللہ قرآن میں فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا اعلان ہے. کوئی دنیا میں مائی کا لال اس کو بدل نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتا. بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ذہن لگائیے. اللہ فرماتا سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے. یہ لاجواب مذہب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر سبوں کو ایک جیسا سمجھا گیا ہے، یکسانیت اس کے اندر ہے. حضرات کالے اور گورے کا جھگڑا اس کے اندر نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کا جھگڑا اس کے اندر نہیں ہے، عربی اور عجمی کا جھگڑا اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر خاندانوں کا جھگڑا نہیں ہے، اس کے اندر مالدار اور امیر اور غریب کا جھگڑا نہیں ہے، اس کے اندر شہری اور دیہاتی کا جھگڑا نہیں ہے. مذہب اسلامی وہ مذہب ہے، دیہاتی ہے تو اسی صف میں ہے، شہری ہے تو اسی صف میں ہے، کالا ہے تو اسی صف میں ہے، گورا ہے تو اسی صف میں ہے، اجمی ہے تو اسی صف میں ہے، عربی ہے تو اسی صف میں ہے، امیر ہے تو اسی صف میں ہے، غریب ہے تو اسی صف میں ہے. ارے یہی مذہب اسلام ہے جو چھوٹے اور بڑے کو سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے اے دنیا والوں اسلام میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام میں سب کو ایک طرح سمجھا جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا و پیغام اعلیٰ حضرت بہت برس، اعلیٰ حضرت کمیٹی. اسلام میں کوئی بھید بھاؤ ہے؟ بولیے نہیں. حج کرنے کے لیے جب حاجی جاتا ہے تو امیر ہے تو وہ بھی سفید احرام، غریب ہے وہ بھی احرام، عربی ہے وہ بھی احرام، اجمی ہے وہ بھی احرام، دیہات کا وہ بھی احرام. ایسا نہیں ہے کہ یہ وی آئی پی کوٹے سے آیا ہے تو یہ احرام نہیں باندھے گا. چاہے کوٹا کوئی سا بھی ہو، وی آئی پی سے آئے ہو یا غریبی کے کوٹے سے آئے ہو، مگر جب رب کے دربار میں جاؤ گے تو ایک ہی لباس میں جاؤ گے. ایسا کوئی مذہب دنیا میں نظر آتا آپ کو؟ بولیے نہیں، نظر نہیں آ سکتا. اور جب قبر میں جاؤ گے تو کتنے بھی مالدار ہو تب بھی کفن ہی ملے گا،
کتنے بھی غریب ہو تب بھی کفن ہی ملے گا. اگر پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے تھے تب بھی 2 گز زمین ملے گی, اور کتنے بھی غریب تھے تب بھی 2 گز زمین ملے گی. ایسا نہیں ہے بھئی یہ بہت مالدار تھے ان کو شیروانی پہنا کے قبر میں لٹاؤ, ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ بہت امیر تھے چلو انہیں انگوٹھیاں پہناؤ, چلو ان کو کپڑوں میں نقاشیاں کرو, چلو صاحب ان کی قبر کو سجاؤ, ان کی قبر میں سونا چاندی لگاؤ اس لیے کہ یہ امیر تھے. ارے یہ تم امیر تھے مگر سن لے اسلام کا ایک مزاج ہے, جب رب حج بیت اللہ کے لیے بلاتا ہے تب ایک لباس کر دیتا ہے, اور جب قبر میں اپنی ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب ایک لباس کر دیتا ہے. سمجھئے ایک ہی لباس کر دیتا ہے. بولیے بولیے کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے؟ کر دیتا ہے. بولیے اسلام کے اندر یکسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں. اچھا یہی نہیں کہ امیر غریب, مفتی ہو تب وہی لباس, حافظ ہو تب وہی لباس, قاری ہو تب وہی لباس, امام ہو تب وہی لباس, مقتدی ہو تب وہی لباس. بولیے برابری ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کچھ لوگوں کو کھجلی پیدا ہو گئی کہ اسلام میں برابری نہیں ہے, ہم کریں گے برابری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کھجلی کہوں گا اس کو کھجلی, اس لیے کہ سمجھا نہیں انہوں نے یار. جو زندگی سے لے کے موت تک اسلام سب کو یکسانیت کا درس دے رہا ہو, برابری کا درس دے رہا ہو, اس اسلام میں کہتے ہو کہ برابری نہیں ہے. کہا نہیں, چینجنگ ہونا چاہیے, 3 طلاق میں چینجنگ ہونا چاہیے. بولو بولو یہ بات آئی کہ نہیں آئی سامنے؟ 3 طلاق میں چینجنگ ہو, پردے میں چینجنگ ہو, عورتوں کے معاملات میں چینجنگ ہو, شادی بیاہ میں چینجنگ ہو. ہم نے کہا سن لو, اب ایک ایک جملہ ذرا دل پہ نوٹ کرتے چلے جانا. ہم نے کہا سن لو, کہنے سے پہلے سمجھ تو لیتے کہہ کیا رہے ہیں. پہلے تولو بعد میں بولو, وگرنہ بنا تولے اگر بول دیتے ہیں تو کبھی کبھی بنا تولے بول کے زبان تو 32 محافظین کے اندر چلی جاتی ہے, چمڑی کٹ جاتی ہے. ہاں تول تول کے بولا کرو, کیا بول رہے ہیں؟ یہ زبان تو کہہ کے اندر چلی جاتی ہے, کٹتی ہے چمڑی, اس لیے پہلے تولو بعد میں بولو. ہم نے کہا سوچ تو لیتے کس کی چینجنگ کی بات کر رہے ہو؟ کہا مذہب اسلام کی. تو ہم نے کہا کان کھول کے سنو, دنیا کے اندر وہ قانون بدلا جا سکتا ہے جس قانون کو دنیا میں بنایا گیا ہو. قانون کورٹ کے اندر وہ بدلا جا سکتا ہے جس قانون کو کورٹ میں بنایا گیا ہو. پارلیمنٹ کے اندر وہ قانون بدلا جا سکتا ہے جس قانون کو پارلیمنٹ نے بنایا ہو. حکومت اس قانون کو بدل سکتی ہے جس قانون کو حکومت نے بنایا ہو. اسلام کا قانون نہ کورٹ میں بنا ہے, نہ کچہری میں بنا ہے, نہ پارلیمنٹ میں بنا ہے, نہ کسی حکومت نے بنایا ہے, نہ کسی دنیا دار نے بنایا ہے. اسلام کا قانون تو پروردگار نے بنایا ہے. جب تم نے بنایا, اے آپریٹر صاحب یار آواز تو دے, کیا کر دیا, آواز کا ٹھکرا کر دیا یار. آواز اس کی بڑھاؤ, پتہ نہیں چل رہا کون سا مائک لگا دیا, آواز بڑھاؤ اس کی, واپسی دو. کہاں کہاں پتہ نہیں کالم رکھ دیا ہے. معلوم ہے ہم دل گردہ نکال کے پیش کرتے ہیں جب بولتے ہیں تو. بڑھائیے آواز, توجہ کیجئے. ہم نے کہا جب تم نے بنایا نہیں تو بدل کیسے سکتے ہو؟ نہیں سمجھے بات کو یار. ماروتی سوزوکی کی گاڑی مہندرا والوں میں لے جاؤ, سروس کر دو, کرے گا؟ نہیں. کہے گا اس کا پارٹس نہیں ہے, میں نے بنائی نہیں ہے, ماروتی والوں نے بنایا, ان کے پاس لے کے جا. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ہیرو کی موٹر سائیکل بجاج والی ایجنسی میں لے جاؤ, میری موٹر سائیکل ریپائر کر دو, میری موٹر سائیکل کا انجن ٹھیک کر دو, پرزا بدل دو. نہیں بدلے گا. ہیرو والے میں لے کے جا, اس لیے میری کمپنی اور ہے, اس کا پرزا میرے پاس نہیں. ارے جب اسلام کا قانون تم نے بنایا نہیں تو تم بدل کیسے سکتے ہو؟ بولیے بولیے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ میں سے کسی کو اٹھاؤں, اے بھیا اٹھیو ذرا, مائک صحیح کر دو. تم کہو گے مولانا میرا نہیں ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. ارے کہو گے نہیں کہو گے؟
یا ان سے کہو جو میک کو لے کے بیٹھے ہیں یہ وہ کریں گے، اس لیے کہ وہ ان کا ہے، وہ چلانا جانتے ہیں۔ میں نے تو جب یہ بنایا نہیں، سیکھا نہیں، تو میں سمجھوں گا کیا؟ اے دنیا والو، جب اسلام کا قانون تم نے بنایا نہیں تو بدل کیسے سکتے ہو؟ اور کان کھول کے سن لو، اسلام ہی وہ مذہب ہے جو 1400 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے، نہ بڑا ہے نہ کم ہوا ہے۔ ارے آج تک نہیں بدلا گیا۔ 1400 سال پہلے بھی 5 ٹائم کی نماز تھی، نہ 4 ہوئی نہ 6، آج بھی 5 ہی ٹائم کی نماز ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک بار زندگی میں حج فرض تھا، آج بھی زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ جو 30 پاروں کا قرآن آج سے 1400 سال پہلے تھا، وہی قرآن الحمد سے لے کے والناس تک آج بھی ہے۔ بولیے بولیے، بدلا تو نہیں گیا؟ بولیے بدلا تو نہیں گیا؟ دنیا کے مذہب، دنیا کے مذہب میں نے دیکھا اتنے تھے، ذرا اپنے کرسی آئی تو اتنے ہو گئے۔ اسلام ایسا نہیں، حکومت آئی تب بھی اسلام اتنا ہی تھا، اور حکومت نہیں آئی اسلام تب بھی اتنا ہی ہے۔ ہندوستان میں مغلوں کا راج تھا، تب بھی نماز 5 ٹائم تھی، اور ہندوستان میں آج مودی راج ہے، تب بھی نماز 5 ٹائم ہے۔ بولیے کم، بولیے کم تو نہیں ہوئی، بڑی تو نہیں؟ اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، پہلے بھولے جا رہے تھے، اب تو بھولے جا رہے ہیں، بھولی بھی جا رہی ہیں۔ ہاں، بڑھ گئے کہ نہ بڑھ گئے؟ بولیے، بھولے اور بھولی بھی سب ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ہاں، بھولا بھی جا رہا ہے، بھولی بھی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا ہمارا ایسا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی عورتیں حج کرتی تھیں، آج بھی کرتی ہیں۔ 200 سال پہلے بھی کرتی تھی، آج بھی کرتی ہیں۔ اسلام نہ کل بڑا تھا، نہ کل گھٹا تھا، نہ آج بڑھایا جا سکتا ہے، نہ آج گھٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، یہ تو یہ کوئی مولانا کوئی مفتی چاہے کہ اسلام کا قانون بدل دوں، بولو بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے بولیے۔ اسلام کا دھرم گرو، اسلامی دھرم گرو کون ہے؟ مولانا، مفتی، پیر، بولیے یہی ہے کہ نہیں آپ کے دھرم گرو؟ کوئی مولانا کا ہے فجر کی نماز پڑھنے میں صبح ہی صبح اٹھنا پڑتا ہے، صبح کی نیند خراب ہوتی ہے، لاؤ نماز کا ٹائم چینج کر کے دن کے 10 بجے رکھ لو، بولو چلے گا؟ چلے گا؟ ادھر والے بولے چلے گا؟ نہیں، جب تک مولانا فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں بتاتا رہے گا تم ہاتھ چومتے رہو گے۔ جس دن مولانا چینجنگ کی بات کرے گا کہ اس کو 10 بجے کر دو تو ہاتھ چومو گے نہیں، ہاتھ توڑ دو گے۔ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جب دھرم گرو، جب مفتی، جب مولانا، ارے مجھے کہہ لینے دو، میرا تاج الشریعہ کوئی بھی چاہے اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا، تو اس دھتیا والے کو کس نے رائٹ دے دیا کہ اسلام کا قانون بدلنے چلا ہے؟ بول 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 بول۔ بتائیے مجھے، جب مولانا نہیں بدل سکتا، اسلام کا جاننے والا نہیں بدل سکتا، قرآن کا جاننے والا نہیں بدل سکتا، قرآن پڑھنے والا نہیں بدل سکتا، حدیث پڑھنے والا نہیں بدل سکتا، کتنا بھی بڑا مولانا، کتنا بھی بڑا پیر ہو، اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا، تو جسے پتہ ہی نہیں وہ کیسے بدلے گا؟ ہم نے کیا زیادہ پنگا نہ لے، زیادہ مت ہمیں پریشان کر۔ اگر اجمیر والے نے کروٹ لے لی نا تو اسلام نہیں بدلے گا، تو بدلا بدلا نظر آئے گا۔ زیادہ ٹینشن کی بات ماں میں ٹینشن نہ دے، بس ایک کروٹ کی بات ہے۔ بڑے بڑے اچھوں کو، بڑے بڑے اچھے آئے تھے بدلنے کے لیے، جوگی جپال آیا تھا بدلنے کے لیے، بدل کے گیا۔ ہاں، ہم نے کبھی صبر کی چادر اوڑھ لی ہے، اگر ایک نگاہ کر دی نا تو خود ہی بدل جاؤ گے۔ بس ایک نگاہ مصطفیٰ کے قبلہ بھی بدل گیا۔ ارے ہمارے نبی نگاہ کر دیں تو قبلہ بدل جائے، اور نبی کے غلام اگر نگاہ کر دیں نا تو بڑا بڑا کٹر پنتی بدل جائے۔ ہاں، حقیقت بات ہے۔
جارج ڈبلیو بش چلا تھا دنیا کو بدلنے، اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، خود اس کی بیٹی نے اپنا مذہب بدل لیا۔ لیکن ایک بات بتاؤں مسلمانوں، دنیا والوں کی کمی تو ہے ہی، دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے، دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، دنیا تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے، ان کی تو کمی ہے لیکن ہمیں ان سے شکایت نہیں، اس لیے کہ وہ غیر تھے، وہ کل بھی مخالف تھے، وہ آج بھی مخالف ہے۔ اسلام دیکھیے روز اول ہی سے اسلام کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، کوئی بھی آدمی آپس میں نہ بولے، میرے جملوں کو سنیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، توجہ کیجئے گا۔ روز اول ہی سے اسلام کی مخالفت ہوتی چلی آ رہی ہے، بولو یہ بات ہے کہ نہیں؟ نبی نے جب اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا والوں نے مخالفت کی، مخالفین میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، مکہ کے بڑے بڑے کافر اس میں شامل تھے، اور یہ ہر دور میں ہوتی رہی، چاہے وہ امام حسین کا دور ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر کا دور ہو، وہ چاہے صابر علاء الدین کلیری کا دور ہو، چاہے امام احمد رضا خان کا دور ہو، یہ آج کے سنی مسلمان کا دور ہو۔ ہر دور میں مخالفت ہوئی، ہر دور میں، کبھی تاریخ موجوں میں جنم لیتے ہیں، کبھی خالد ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے تو شکایت نہیں، اس لیے کہ وہ غیر ہیں، اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تو کام سیدھا کر رہے ہیں، وہ مخالفت کریں تو کوئی تعجب نہیں، ان سے تو توقع ہی یہ ہے کہ وہ مخالفت کریں گے۔ ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مجھے شکایت تم سے ہے، مجھے افسوس اپنوں کا ہے، مجھے شکوے تم سے ہے۔ اور غیروں نے اسلام کی برائیاں کی، اسلام کی مخالفت کی، وہ غیر تھے، لیکن اے مسلمانوں تم نے دنیا کے سامنے اسلام کا اوریجنل چہرہ دکھایا ہی کب؟ دنیا والوں کو پتہ کیسے چلے کہ اسلام کیا ہے؟ کان کھول کے سننا جملوں کو، اے لوگو جو دنیا ہے، اوم پرکاش، چندر سین، راماتار، چرن سنگھ، اسے کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اگر وہ قرآن کو مانتا تو وہ غیری کیوں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا؟ وہ قرآن اس کے لیے صرف ایک بک ہے، بک سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں غیر کے لیے، اس لیے کہ وہ مانے تو پھر وہ غیری کیوں ہو، مسلمان ہو جائے۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ قرآن کوئی سادھارن بک نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک نظام لے کے آیا ہے، قرآن اسلام کا قانون لے کے آیا ہے، تو قرآن خود بول کے نہیں بتائے گا بلکہ تم عمل کر کے بتاؤ گے میرے قرآن میں ایسا آیا ہے۔ مسجد میں قرآن رکھا، یہاں گراؤنڈ میں مسلمان بیٹھا، توجہ کیجئے گا آپ، تو قرآن نہیں بولے گا جھوٹ مت بول، وہاں سے آواز نہیں آئے گی، رکھا تو ہے قرآن مگر قرآن سے آواز آئے گی کہ جھوٹ مت بول۔ یہاں گپے مار رہے ہوں گے، 3 آدمی بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو قرآن مسجد میں تو بولے گا یہ جھوٹ کیوں بول رہا؟ ارے بولیے، نہیں بولے گا نا، رکھا ہے اس میں لکھا ہے۔ لیکن اسی میں اگر ایک مسلمان نبی کا غلام ہوگا تو وہ کہے گا یہ جھوٹ مت بول، قرآن میں منع آیا، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو پوری دنیا کی قومیں دیکھیں گی تو دیکھ کے کہیں گی دنیا کا مذہب اور ہے، دنیا کا طریقہ اور ہے، مگر مسلمان کا مذہب اور ہے، مسلمان جان تو دے دیتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جب تو دنیا کے سامنے اسلام پیش کرے گا تب نہ پتہ چلے گا دنیا کو کہ یار اسلام کیا ہے۔ بولیے بولیے، اے پہلوان جلدی نکل جائے آپ، بولیے بولیے، جب بھی تو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ اچھا تو جھوٹ بول رہا، سکھ، عیسائی اور بھی تمام مذاہب کے لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور مسلمان بھی جھوٹ بول رہا، تو پتہ کیا چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور دوسرے مذہب کیا ہے؟ مجھے بتائیے یار، ارے بولیے کیا پتہ چلے گا؟ دنیا کو تو نے دکھایا تو ہوتا کہ اسلام ہے کیا؟ تو نے دکھایا کب؟ اور شکوے کرتا پھر رہا ہے کہ ہمیں لوگ مار رہے ہیں، ہمیں لوگ پیٹ رہے ہیں، ہم تو مر گئے۔ تو مرے گا کیوں نہیں جب تو نے دنیا کو بتایا نہیں کہ میرا مذہب کیا ہے؟ ارے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، حقیقت بات بتا دوں میں تمہیں دل کی۔ اگر قبرستان کے قریب غیر مسلم کا، کافر کا کھیت ہو تو قبرستان ناپ لینا پورے ہوں گے، اور مسلمان کا اگر کھیت ہونا قبرستان کے قریب تو دیکھ لینا قبرستان ناپ کے پورے نہیں ہو سکتے۔ غیر مسلم تو کاٹتے ہوئے ڈر رہا ہے کہیں غلط آتما نہ آ جا۔
اے بھائی یار کیا مصیبت ہے، بیٹھو نا. یہ 2 منٹ نہیں ہونا چاہیے. تمہیں معلوم ہے میں کیسی تقریر کر رہا ہوں؟ کیا ہے جلدی یار اٹھ کے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میری طرف دیکھیے، آپ کدھر مت دیکھیے. یہ بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے، توجہ کیجئے گا آپ. اگر مسلمان کا کھیت ہے تو قبرستان پورا مشکل سے ملے گا، مشکل سے الا ماشاء اللہ. غیر مسلم ڈر رہا کہیں آتما نہ آ جائے، مگر یہ نہیں ڈر رہا، یہ تو پھاوڑا بھی سینے پہ مار رہا. صحیح بتا رہا ہوں میں یار؟ تم نے بتایا کہاں کہ ہمارا مذہب کیا؟ مجھے بتائیے تو یار ذرا. جب تم دنیا کو عمل کر کے بتاتے تب نہ پتا چلتا کہ اسلام کیا ہے. شراب کے اڈوں پہ تمہارے قبضے، جوا خانوں پہ تمہارے قبضے، جہاں پر عزت نیلام ہوتی ہیں اور عزت خریدی اور بیچی جاتی ہیں وہاں تمہارے قبضے. جھوٹ کی منڈی میں تمہارے قبضے، بے ایمانی کی منڈیوں میں تمہارے قبضے، چوری ڈکیتیوں پر تمہارے قبضے، دلالیوں پر تمہارے قبضے. اے لوگوں کون سا ایسا غلط کام ہے جو تم نہیں کر رہے ہو؟ تو دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ اسلام ہے کیا؟ اب یہ تو قرآن کے اندر لکھا نا، رامتار کو کیا پتا کیا لکھا ہے؟ یہ تو عبداللہ بتائے گا نا کیا لکھا ہے. توجہ چاہوں گا، اپنے خاندان والوں کی توجہ چاہوں گا، ذرا غور کیجیے. بہت سے لوگوں نے فرمائش کی لیکن میں فرمائش سے بڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کچھ توجہ کیجیے گا. رامتار کو پتا کیسے چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جب شراب کی بات آئے عبداللہ کہہ دے ہمارے مذہب میں حرام ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں مگر شراب نہیں پی سکتا. تو دنیا کو پتا چل جائے گا اسلام میں شراب پینا حرام ہے. مگر بیئر بار میں عبداللہ نظر آ رہا ہے، بیئر بار میں تمہیں عبدالجبار، عبدالغفار، عبدالستار نظر آ رہا. تو مجھے یہ تو بتاؤ دنیا کی قوموں کو پتا کیسے چلے گا کہ اسلام میں کیا ہے، اسلام میں طریقہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں تم نے لوگوں کو طریقہ ہی نہیں بتایا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا، میں نے ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھا، میرا مسلمان بھائی نکلتا ہے تو اپنی پہچان مٹا کے نکلتا ہے. ارے اپنی پہچان کا نہ کوئی کام کرتا ہے نہ اپنی پہچان کا لباس پہنتا ہے. ارے پتا کیسے چلے کہ اسلام میں طریقہ کون سا ہے؟ مجھے بتا کیسے پتا چلے کہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پورے ایئرپورٹ اور پورے ریلوے اسٹیشن پہ ہم خالی تنہا شادی کی مسلمان ہیں. کسے سلام کرے؟ آج شادی ہو رہی ہے، شادی توجہ کرنا ذرا، وی آئی پی شادی. لیکن مسلمان یہ مت بھول تو کتنا بھی مالدار ہو جائے حضرت عثمان غنی کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا. عثمان غنی وہ ہیں جو میرے آقا سے جنت خرید لیتے ہیں. سبحان اللہ، بول دینا یار سبحان اللہ. تو مکان خریدتا ہے، تو پلاٹ خریدتا ہے، تو ٹاٹا سفاری کار خریدتا ہے، تو دنیا کے چیزیں خریدتا ہے، مگر میرا عثمان غنی اتنا مالدار ہے کہ مصطفیٰ سے جنت خریدتے ہیں. جنت خریدتے ہیں. توجہ کرنا، اتنا مالدار نہیں ہو سکتا نا. لیکن اگر وی آئی پی کی شادی ہے، کسی مالدار کی شادی ہے، تو میں نے دیکھا شادیوں میں سارے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، اسٹینڈنگ میں کھانا چل رہا. اے لوگ ذرا غور کرو، عبداللہ کی شادی ہے، عبداللہ کی شادی میں کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں. 1000 لوگ ہیں. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.